بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم چیپٹر نمبر 14 پڑھیں گے اور چیپٹر نمبر 14 ہے رسک اینڈ مینیجریل ریئل آپشنز ان کیپٹل بجٹنگ. کیپٹل بجٹنگ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں اور اس میں ایسٹیمیٹڈ کیش فلو جو ہے وہ یا انکریمنٹل کیش فلو کی کیلکولیشن بھی پڑھ چکے ہیں. پھر ہم اس کے جو ایویلویشن میتھڈز ہیں، انٹرنل ریٹ آف ریٹرن ہے، نیٹ پریزنٹ ویلیو ہے، پروفٹیبلٹی انڈیکس ہم نے پڑھا تھا. اچھا، ابھی جہاں پہ یہ رسک آ گیا نا تو آپ کو فوراً اپنے پرانے جو کنسیپٹ آپ نے سیکھے ہوئے ہیں وہ آپ کو آ جانے چاہیے. جیسا کہ رسک جہاں پہ بھی انوالو ہو وہاں پہ پروبیبلٹی آف دا کیش فلو آئے گی، اسٹینڈرڈ ڈیویشن آئے گا اور رسک فیکٹر جو بھی ہیں وہ اس میں آئیں گے. تو آپ کو اس چیپٹر شروع کرنے سے پہلے وہ سارے جو کنسیپٹ ہیں نا وہ ریوائز کرنے ہیں آپ نے، جس میں موسٹلی جو پروبیبلٹی سے ہم نیٹ کیش فلو کیسے نکالتے تھے، پھر اس پہ ہم اپلائی کریں گے نیٹ پریزنٹ ویلیو ہم نے وہ کیسے کیلکولیٹ کی ہے. اس کے بعد رسک کا فیکٹر جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے اور کوفیشنٹ کو ریلیشن. یہ کنسیپٹ جو ہے آپ دوبارہ ایک دفعہ ریوائز کر کے تو پھر اس جو چیپٹر ہے اس کو آپ نے شروع کرنا ہے. تو اس میں کانٹینٹ کیا ہے؟ دا پرابلم آف پروجیکٹ رسک. اس میں ہم دیکھیں گے ٹوٹل پروجیکٹ رسک. کانٹینٹ مطلب اس میں کیا کیا ٹپیکل اسپیکٹس ہیں، اور پھر ٹوٹل پروجیکٹ کا رسک، کنٹریبیوشن ٹو ٹوٹل فرم رسک، فرم پورٹ فولیو اپروچ. اور پورٹ فولیو اپروچ پہ ہم دیکھیں گے کہ ہم ڈفرینٹ پروجیکٹ کا ہم جو ہے اس کو کیومولیٹو فیکٹر لیتے ہیں یا ہم ایک سے زیادہ پروجیکٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. مینیجریل ریئل آپشن جو ہیں وہ ہم دیکھیں گے کہ مینیجریل ریئل آپشن کیا ہوتا ہے. تو یہ ہم سارا اس میں پڑھیں گے. اچھا، تو پہلا ہے دا پرابلم آف پروجیکٹ رسک. ابھی مثال کے طور پہ رسک جو بھی ہے وہ اکانومی جو کنٹری کی اکانومی ہوتی ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. انٹرسٹ ریٹ جو فلو ہو رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں، جو ایکسچینج مارکیٹس ہیں یا جو منی مارکیٹس ہیں یا جو بینکس ہیں یا جو انفلیشن ہے سوری. تو یہ سارے جو ہیں یہ آپ کے رسک کے فیکٹر کو جو ہے نا وہ میجر کرتے ہیں کہ وہ کتنا رسکی ہے. اچھا، ابھی رسکینیس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ انویسٹمنٹ پروجیکٹ جو ہے اس میں ویریبل چیزیں ہیں جو ہمیں رسک کو کنسیڈر کرنا ہے. السٹریشن میں ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اینول کیش فلو ایئر ون کے اینول کیش فلوز ہیں اور اس میں پرپوزل اے ہے اور پرپوزل بی ہے. اسٹیٹ آف دا اکانومی کیا ہے کہ ڈیپ ریسیشن میں ہوگا تو پرپوزل اے سے وہ $3,000 ان دا فرسٹ ایئر اینول کیش فلو جنریٹ ہوگا. پرپوزل بی میں 2,000 ہوگا. مائلڈ ریسیشن میں، نارمل میں، مائنر بوم میں اور میجر بوم میں. تو یہ سارے ڈفرینٹ کیش فلوز جو ہے نا وہ پرپوزل کے اے اور بی کے آپ کو دیے گئے ہیں. اچھا، ابھی ان پرپوزل یہاں پہ ابھی رسک کا فیکٹر جو ہے نا وہ صرف ہمارے پاس جو اسٹیٹ آف دا اکانومی ہے نا اس کے حساب سے ابھی اس کی پروبیبلٹی نہیں ہے ابھی ہمارے پاس. ابھی نیکسٹ فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے پاس پروبیبلٹی آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو پرپوزل اے کی پروبیبلٹی آ گئی اور پرپوزل بی کی پروبیبلٹی آ گئی. تو جب کیونکہ جو ڈیپ ریسیشن ہے یا مائلڈ ریسیشن ہے، نارمل ہے، مائنر بوم ہے یا میجر بوم ہے، یہ سال میں کسی بھی ٹائم یہ شاید بوم میں چلا جائے پھر ریسیشن پہ آ جائے یا مائلڈ ریسیشن پہ آ جائے. تو یہ تھرو آؤٹ دا ایئر اکانومی جو ہے نا وہ اس میں موو ہوتی رہے گی. تو اس میں کیا ہے کہ جو آپ کے کیش فلو جنریٹ ہو رہے ہیں اس کی پروبیبلٹی جو ہے، ٹھیک ہے، یہ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے یہ کانسیپٹ جو ہے نا وہ ریوائز کرنا ہے تو میں اس میں زیادہ پھر ٹائم ضائع نہیں کروں گا کیونکہ اس میں بہت سارے کانسیپٹ ہیں جو ہمیں سیکھنے ہیں. تو اس میں جو پھر کیش فلو کی پروبیبلٹی ہے وہ یہ 10% ہے، 20 40 20 10 ان کیش فلوز کی. تو یہ 1 ہوگی پروبیبلٹی. کیش فلو بی کی بھی یہ پروبیبلٹی آ گئی. اچھا، اس کے بعد آپ یہ گراف بنا رہے ہیں. پرپوزل اے 0 پروبیبلٹی 1 پہ 2 پہ 3 4 اس طریقے سے آپ اس کو چیک کر رہے ہیں کہ پرپوزل اے کا گراف کیا بنتا ہے اور پرپوزل بی کا گراف کیا بنتا ہے. یہ آپ کے کیش فلوز ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا آپ کمپیئر کریں کمپیریزن آف 2 پرپوزل یوزنگ پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن آف پاسبل کیش فلوز. تو ابھی کیا کریں گے، ان کیش فلوز کی پروبیبلٹی جو ہے نا وہ ہم کیلکولیٹ کریں گے. اچھا، ابھی اگلا جو ہیڈنگ ہے وہ بتا رہا ہے کہ ایکسپیکٹیشن اینڈ میجرمنٹ آف ڈسپرشن، کیش فلو ایگزامپل.
تو ایکسپیکٹڈ ویلیو کیا ہے؟ دا ویٹڈ ایوریج آف پاسبل آؤٹ کمس ود دا ویٹس بینگ دا پروبیبلٹی آف اکرنس. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم ایکسپیکٹڈ ویلیو نکالیں گے. وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ویٹڈ ایوریج پاسبل جو بھی آؤٹ کم ہے اس کو ویٹڈ ایوریج کریں گے, اور پھر ہر پاسبل آؤٹ کم کا جو پورا جو ویٹڈ ایوریج ہماری ٹوٹل آیا اس کے حساب سے اس کی پروبیبلٹی کے حساب سے اس کو دیکھیں گے. سوری. تو اس کو میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. کیا کہہ رہا ہے کہ پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن شون ان فگر کین بی سمرائزڈ ان ٹرمز آف 2 پیرامیٹرز آف ڈسٹریبیوشن, ایکسپیکٹڈ ویلیو اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن. تو پہلے ہم ایکسپیکٹڈ ویلیو جو کہ ویٹڈ ایوریج آف پاسبل آؤٹ کمز ہے یعنی کہ کیش فلوز کا, وہ ہم نکالیں گے, اور پھر اس کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن نکالیں گے کہ وہ اس پاسبل آؤٹ کم سے کتنا ڈیویٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایکسپیکٹڈ ویلیو کیش فلو کی پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن پہ کیا ہوگا؟ سی ایف اور اوپر یہ بار ہے تو سی ایف ٹی بار ہمارے پاس آ جائے گا. اچھا, ابھی اس میں ویئر سی ایف ایکس ٹی یہ والا از دا کیش فلو آف دا ایکس probability ایٹ ٹائم پیریڈ ٹی. پی ایکس ٹی از دا probability آف دیٹ کیش فلو occurring and n is the total number of cash flow possibilities occurring at that time period ٹی. تو ٹائم پیریڈ آپ کے پاس ایئر 1 ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ یہ جو کیش فلو یہ کس کا ہے, یہ ایکس پاسبلٹی کا ہے. اچھا, اس کے بعد ایکسپیکٹڈ ویلیو یہ ہو جائے گی, اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن آپ نے یہ کانسیپٹ ریوائز کرنا ہے, ریوائز کر کے شروع کرنا ہے. تو اسٹینڈرڈ ڈیویشن آپ کا فارمولا آپ کو پتہ ہے. دا کنونشنل, تو میں ادھر بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا اسٹیٹسٹیکل میجر آف دا ویریبلٹی آف اے ڈسٹریبیوشن اراؤنڈ اٹس مین. کہ یہ اسٹیٹسٹیکل یہ نیومیرک میجر ہے ایک کسی بھی ویریبل فیکٹر کی اراؤنڈ اے مین. اٹ از دا اسکوائر روٹ آف دا ویریئنس. تو یہ ویریئنس جو آپ نے کیلکولیٹ کیا اس کا اسکوائر روٹ ہے, تو یہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن آ جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی وہ السٹریشن جو پرپوزل کا ہے تو یہ سارا آپ نے پڑھ لینا ہے اندر جو کانسیپٹ ہے جو انہوں نے ایکسپلینیشن دی ہے. تو پاسبل کیش فلوز سی ایف ایکس 1, تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے کیش فلوز ہیں اور یہ اس کی پروبیبلٹی ہے. تو یہ آپ کا سی ایف ایکس 1 اس کے یعنی کہ جو پروجیکٹ اے ہے پرپوزل اے اس کا یہ آپ کے پروبیبلٹی سے آپ نے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے, تو آپ کے پاس اس کی پروبیبلٹی کے حساب سے کیش فلوز آ جائیں گے. تو یہ آپ کا سم آ گیا ہے کس کا؟ کہ جب آپ نے کیش فلوز کو پروبیبلٹی کے حساب سے آپ نے لیا تو اس کا ٹوٹل کیش فلو 4000 آ گیا. اچھا, ابھی یہ 4000 سے آپ نے اس کا ویریئنس نکالنا ہے. 4000 سے یہ 3000 کا کتنا ویریئنس ہے, ان سب کا آپ نے ویریئنس نکالنا ہے. تو 3000 مائنس 4000 اس کی جو پروبیبلٹی کے ساتھ اس کو پھر آپ ملٹیپلائی کریں گے. تو یہ آپ فارمولا دیکھ رہے ہیں, یہ ہم وہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں. سی ایف ایکس ایکس ٹی مائنس سی ایف ٹی, ٹھیک ہے, اس کا اسکوائر, اور پی ایکس ٹی جو ہے وہ ہم یہ پی ایکس 1 ٹی کوئی بھی آپ کا جو ہے ٹائم پیریڈ ہے جو کہ 1 ہے, اور اس کے حساب سے پھر آپ کا جو پروبیبلٹی آ رہی ہے 1 ایئر میں کتنی پروبیبلٹیز ہیں, تو اس پروبیبلٹیز کے حساب سے ہم نے اس کو یہ فارمولے کے کو سالو کیا ہے. تو ہمارے پاس یہ جو ڈیویشن ہے وہ آ گئی ہے 548. تو 548 یہ ٹوٹل جو آپ کی سمیشن تھا کیش فلوز کا, اور ڈیویشن جو ہے نا $548 ہے, اور آپ کا جو پروبیبلٹی کے حساب سے جو ویٹڈ ایوریج کیش فلو ہیں وہ 4000 ہے. تو ایک پرپوزل اے کی آپ نے کیلکولیشن کر لی, پرپوزل بی کی بھی اسی طریقے سے آپ نے کیلکولیشن کرنی ہے. 2000 کی پروبیبلٹی ہے 0.10, اس کے حساب سے آپ نے اس کے کیش فلوز کر لیے ہیں. تو یہ بھی 4000 اس کی سمیشن آ رہی ہے 4000. ابھی 4000 سے اس کا آپ نے ویریئنس کیلکولیٹ کرنا ہے, اس کا اسکوائر روٹ لینا ہے اور اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے اس کی پروبیبلٹی سے. تو یہ 1.2 ملین کی سمیشن آ گئی ہے, اور اس پہ جو ڈیویشن ہے وہ $1095 ہے. ابھی ان کی جو سمیشن ہے کیش فلوز کی وہ پروبیبلٹی کے حساب سے اس کی بھی 4000 ہے, اس کی بھی 4000 ہے, لیکن جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے اس کی 548 ہے اور اس کی 1095. تو کیا کہہ رہا ہے, ایکسپیکٹڈ ویلیو آف دا کیش فلو ڈسٹریبیوشن فار پرپوزل اے از 4000. تو یہ دونوں کا سیم ہے. تو ہم نے کیا کہا تھا کہ ہم پہلے ان کی ایکسپیکٹڈ ویلیو کیلکولیٹ کریں گے جو کہ ویٹڈ ایوریج ہے 4000, دونوں کی ایک سیم ہی آئی ہے. اس کے بعد اسٹینڈرڈ ڈیویشن, تو اس حساب سے ہم اس کو ایویلویٹ کریں گے. تو کہہ رہے ہیں کہ ایکسپیکٹڈ ویلیو تو دونوں کی سیم آئی ہے 4000, لیکن اسٹینڈرڈ ڈیویشن پرپوزل اے کی 548 ہے اور بی کی 1095. تو کیا کہتا ہے, دس پرپوزل بی ہیز اے ہائر
standard deviation indicating a greater dispersion of possible outcomes, so we would say that it has greater risk. تو اسٹینڈرڈ ڈیویشن جتنی بھی زیادہ ہوگی اتنا ہی وہ ڈسپرشن ہو سکتی ہے پاسبل آؤٹ کمس کی. پاسبل آؤٹ کمس اتنا ہی ریڈیوس ہو سکتے ہیں اس اسٹینڈرڈ ڈیویشن اماؤنٹ سے. تو اسٹینڈرڈ ڈیویشن جو 1095 جو کہ زیادہ آئی ہے پرپوزل بی میں, تو اس میں زیادہ رسک ہے. اچھا, اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا آپ نے کوفیشینٹ آف ویریشن بھی آپ نے دیکھنا ہے. تو کوفیشینٹ ویریشن جو ہے نا وہ پروپورشن ہے. میں ایک دفعہ آپ کے لیے یہاں پڑھ دیتا ہوں. The ratio of the standard deviation of a distribution to the mean of that distribution, it is a measure of relative risk. تو یہ relative risk کا measure calculate کرتا ہے. تو اس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا proposal جو ہے نا وہ زیادہ رسکی ہے. تو جب آپ نے coefficient of variation proposal A کا نکالا ہے تو اس کے standard deviation کو آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے اس کے weighted average جو expected value ہے. تو $548 کو آپ 4000 سے ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس 0.14 آ جائے گا, اور بی کا جو ہے وہ 0.27. تو بیکاز تو کیا کہہ رہا ہے کہ کوفیشینٹ آف ویریشن فار پرپوزل بی ایکسیڈز دیٹ فار پرپوزل اے, اٹ ہیز اے گریٹر ڈگری آف ریلیٹیو رسک. تو یہ صرف رسک زیادہ نہیں ہے, اس کا جو ریلیٹیو رسک ہے نا وہ بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو کوفیشینٹ آف ویریشن سے ہمیں ایک اس چیز کا بھی پتہ چل گیا کہ اس میں بھی جو پرپوزل بی ہے اس کا ریلیٹیو رسک جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پھر ہم نے ایکسپیکٹڈ ویلیو اور اسٹینڈرڈ ایویشن کو دیکھ لیا. اس کے بعد کوفیشینٹ آف کو ریلیشن کو دیکھ لیا ہے ان ریگارڈس ٹو پروبیبلٹی آف دا کیش فلو اگینسٹ ایچ پرپوزل اور پروجیکٹ. تو یہ آپ نے اس کو ذرا سمرائز کر لینا ہے. اچھا, اس کے بعد یہ میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. وی ایزیوم دیٹ رسک کین بی جج سوللی ان ریلیشن ٹو دا ایکسپیکٹڈ ویلیو ایٹ اسٹینڈرڈ ایویشن آف اے پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن. تو یہ اب تک ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا اس کانسیپٹ کو. امپلائڈ از دیٹ دا شیپ آف دا ڈسٹریبیوشن از ان امپورٹنٹ. اچھا, یہ ہم نے کیوں کہا ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ ایزیوم کیا ہے کہ جو شیپ آف ڈسٹریبیوشن ہے نا وہ ان امپورٹنٹ ہے. تو ہم نے یہ ایزمپشن لی ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو رسک ہے وہ جج کیا جا سکتا ہے بیسڈ آن ایکسپیکٹڈ ویلیو اور اسٹینڈرڈ ایویشن آف اے پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن. ٹھیک ہے, this holds when the distribution is relatively symmetric or bell shaped. However, if it is significantly skewed to the left or right, management may wish to take account of this fact as well. اگر وہ within the proposal is going on, اگر وہ significantly squeeze ہوتی ہے لیفٹ کی طرف یا رائٹ کی طرف, تو مینجمنٹ اس کو اس پہ ڈیسیجن لے سکتی ہے, جو کہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے جو مینجمنٹ آپشنز جو آ رہا تھا اس میں کہ مینجمنٹ کیسے انٹرفیئر کرتی ہے. تو وہ کوالٹیٹیو فگر ہوتا ہے, وہ کوانٹیٹیو نہیں ہوتا, وہ بیسڈ آن واٹ ایف اٹ ہیپنس لائک دس اینڈ دین وی ڈو. سو وہ پاسبل جو ریزلٹس ہیں یا پاسبل سینیریوز جو ہے ان کو کنسیڈر کرتے ہوئے پھر وہ پروجیکٹ کو ابینڈن کر سکتے ہیں یا پروجیکٹ جو ہے نا اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا. اچھا, یہ کہہ رہا ہے probability distribution of possible cash flows showing changing expected value and risk over time. تو یہ ٹائم کے حساب سے ایکسپیکٹڈ ویلیو بھی چینج ہوتی ہے اور رسک بھی چینج ہوتا ہے. تو وہ جب آپ کا پروجیکٹ یا پرپوزل جو ہے نا از فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم, تو ہو سکتا ہے کہ ایئر 1 میں کیش فلوز ایسے ہوں اور آپ کا جو اسٹینڈرڈ ایویشن ہے وہ ایسے ہی ہو, اور اس کے بعد ایئر 2 میں ایسا ہو اور ایئر 3 میں ایسا ہو. اچھا, ابھی کیا کہتے ہیں کہ جب 1 سال سے زیادہ ایئر 2 پہ آتا ہے تو اس کو یہ جو گراف ہے اس کو ہم کہتے ہیں پروبیبلٹی ٹری اپروچ. اس میں کیا ہے کہ یہ -$240 ہے, یہ آپ کی انیشیل انویسٹمنٹ ہے, اس لیے کیش آؤٹ فلو ہے تو اس کو مائنس میں شو کیا ہوا ہے. تو یہ کہہ رہے کہ یہ ایئر 1 میں جو ہے نا یہ 500, 200 اور -100 یہ کیش فلوز جو ہے نا کریٹ کر سکتا ہے بیسڈ آن دا پروبیبلٹی دیٹ 500 ول بی 0.25, 200 ول بی 50% اینڈ -100 از 25%. تو یہ پروبیبلٹی ایئر 1 کی ہے. تو اگر آپ صرف 500 کو کنسیڈر کرتے ہیں تو ایئر 2 پہ کیا ہو سکتا ہے کہ 500 کین گو ٹو 800 بیسڈ آن دا پروبیبلٹی آف 40%, اور 500 ہو سکتا ہے 40 پہ, 200 20 پہ.
تو یہ پھر ایئر 2 پہ جو یہ ایکسپینڈ ہو گیا ہے ود دا پروبیبلٹی آپشنس فار دا ایئر 2. ایئر 1 پہ وہ ایسے رہا اور ایئر 2 پہ ایسے. تو اس ساری اپروچ کو ہم پروبیبلٹی ٹری اپروچ کہتے ہیں. A graphic or tabular approach for organizing the possible cash flow stream generated by an investment. The presentation resembles the branches of a tree. Each complete branch represents one possible cash flow sequence. تو ہر جو برانچ ہے نا وہ پاسبل کیش فلو سیکوینس کو بتاتی ہے. تو اس میں اگر اس میں آپ دیکھیں گے تو پاسبل کیش فلو جو آؤٹ کمز ہے وہ کتنی ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9. تو 9 پاسبل کیش فلو آؤٹ کمز ہیں جو اس میں بن سکتی ہیں. تو یہ ایک ٹری کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور یہ پروبیبلٹی کی بیس پہ ہے تو اس کو پروبیبلٹی ٹری اپروچ جو ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں. اچھا ابھی اس کو وہی ٹیبلر ایلسٹریشن ہے اس کی. ابھی یہ ایئر 1 پہ 500 ہے اور اس کی پروبیبلٹی ہے تو پروبیبلٹی از آلویز ایکولس ٹو 1. اور اس کے بعد یہ جو ہے اس کی آگے پروبیبلٹی ہے 3 1 200 کی پروبیبلٹی ہے یہ 3 یہ بھی 1 ہے اور اس کی بھی پروبیبلٹی ہے یہ بھی 1 ہے. تو ہم کیا کریں گے یہ نیٹ کیش فلو آ رہے ہیں مطلب یہ سارا ہم نے اس کو ڈرا کر دیا جو ہمیں پہلے بتایا ایلسٹریشن میں. ہم نے یہاں پہ ایک کام کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پہ جوائنٹ پروبیبلٹی جو ہے نا وہ کیلکولیٹ کر لینی ہے جو اور جتنے بھی پاسبل آؤٹ کمز ہیں تو اس کی ہم نے جوائنٹ پروبیبلٹی لینی ہے. تو وہ کیسے ہوگا کہ اس ایئر 2 پہ اس کی پروبیبلٹی کو آپ اس سے ملٹیپلائی کر دیں گے 0.40 کو 0.25 سے تو اس کی آپ کے پاس پروبیبلٹی جوائنٹ پروبیبلٹی آ جائے گی. پھر نیکسٹ آپ 0.40 کو ملٹیپلائی کریں گے 0.25 سے تو پھر یہ آپ کے پاس جوائنٹ پروبیبلٹی آ جائے گی. تھرڈ کی آپ کیا کریں گے 0.20 کو ملٹیپلائی کریں گے 0.25 سے تو 0.05 آپ کی جوائنٹ پروبیبلٹی آ جائے گی. اس طریقے سے یہ آپ نے پروبیبلٹی نکالنی ہے جوائنٹ پروبیبلٹی ہر پاسبل آؤٹ کم کی. تو آپ کے پاس 9 پروبیبلٹیز آ گئیں جو کہ جوائنٹ ہیں اور اس کا بھی سم جو ہے نا وہ 1 ہے. اور انیشیل انویسٹمنٹ ایٹ ٹائم 0 240 ہے جو پہلے یہاں بتایا دیا گیا تھا 240. ٹھیک ہے. اچھا ابھی وہ کیا کرتے ہیں یہ این پی وی اس کی کیلکولیٹ کرنی ہے. تو این پی وی جو ہے وہ پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن کے حساب سے ہے. تو یہاں پہ میں آپ کے لیے یہ پڑھتا ہوں جہاں پہ مجھے ضرورت ہوگی میں اس کو ایکسپلین کر دوں گا ادروائز اٹس جسٹ دا کانسیپٹ آئی ہیو ٹولڈ یو. Possible cash flow sequence for each of the 9 branches in the figure. Cash flow as well as the probabilities are enumerated. Here we see that if outcome is in period 1 is very good, placing you at the 500 limb, that 500 limb. So it results in a different set of possible outcomes in period 2. 800, 500, 200 یہ میں نے آپ کو بتا دیے. یہ جسٹ آپ ریڈ کر لیجیے گا joint probabilities. تو یہاں سے میں شروع کرتا ہوں. Similarly, the joint probability that a cash flow of 500 in year 1 will be followed by a cash flow of 500 in year 2 is 0.25 into 0.40 0.10. یہ joint probability جیسے کیلکولیٹ میں نے آپ کو بتایا تھا ویسے ہے اور اس طریقے سے یہ ساری joint probabilities کی کیلکولیشن بتائی ہوئی ہے. If the cash flow in year 1 turns out to be 200 then there is a 20% probability that year 2 cash flow will be 500, 60 that it will be 200. تو so on کر کے وہ سارا اپنے جوائنٹ پروبیبلٹی ایسے کیلکولیٹ ہو رہی ہے. اچھا ابھی اس کو ان کی پریزنٹ ویلیو جو ہے نا ہم اس پہ ایزیوم کیا کر رہے ہیں کہ رسک فری ریٹ ہے. تو رسک فری ریٹ یہ بھی ایک ایزمپشن ہے جو کہ بعد میں آپ کو زیادہ بیٹر ایکسپلینیشن یا السٹریشن نہیں دیتی. تو اس میں کیا ہے کہ آپ نے اس کو سارے کیش فلوز کو جو ہے نا اس کی نیٹ جو پروبیبلٹی ہے اس سے ملٹیپلائی کر کے اس کو پھر آپ نے پریزنٹ ویلیو کیلکولیٹ کرنی ہے تاکہ آپ این پی وی کیلکولیٹ کر سکو. تو ان دا لاسٹ چیپٹر وی کیلکولیٹڈ اے سنگل نیٹ پریزنٹ ویلیو فار ایچ پروجیکٹ بائی ڈسکاؤنٹنگ کیش فلوز ایٹ اے ریکوائرڈ ریٹ آف ریٹرن دیٹ ایڈجسٹڈ فیوچر کیش فلوز فار بوتھ دا ٹائم ویلیو فار منی اینڈ رسک. Using a probability tree approach, however, we attempt to gather information on an entire probability distribution of net present value. تو ہم کیا کریں گے کہ ہم نیٹ پریزنٹ ویلیو نکالیں گے ہر پاسبل آؤٹ کم کی اور پھر ہم اس کو پروبیبلٹی سے ملٹیپلائی کر کے تو پھر اس کا ویٹڈ ایوریج نیٹ پریزنٹ ویلیو جو ہے نا وہ ہم کیلکولیٹ کریں گے. تو اس کا سیدھا ہم کیلکولیشن پہ چلتے ہیں. تو یہ نیٹ پریزنٹ ویلیو یہ سمیشن ہے
نیٹ پریزنٹ ویلیو آف ایٹ ٹائم ٹی اینڈ پی ٹی جو جس پہ بھی ہے. اچھا ابھی فار ایگزامپل یہ 500 تھا پلس 800, تو یہ 500 اور 800 ہم یہ لیں گے, یہ فرسٹ پاسبل آؤٹ کم جو ہے 500 فرسٹ ایئر اور 800 سیکنڈ ایئر. پھر سیکنڈ کے لیے ہم لیں گے 500 فار فرسٹ ایئر, 500 فار سیکنڈ ایئر, پھر 500 فار فرسٹ ایئر, 200 فار سیکنڈ ایئر, اس کے بعد 200 فار فرسٹ ایئر, 500 فار سیکنڈ ایئر. اس طریقے سے ہم ان کی این پی وی جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتے جائیں گے. تو یہ آپ کے آ جائے گا 500 اوور 1 پلس 0.08. تو 0.08 جو ہے نا وہ رسک فری ریٹ ہے, ڈسکاؤنٹ ریٹ یہاں پہ بتایا ہوا 8% جو آپ نے ایزیوم کیا ہے. تو اس حساب سے آپ نے فرسٹ ایئر کا ڈسکاؤنٹڈ ویلیو نکال لی اور سیکنڈ ایئر کی ڈسکاؤنٹڈ ویلیو نکالی, اور اس سے آپ نے انیشیل انویسٹمنٹ کو مائنس کر دیا, تو آپ کے پاس نیٹ پریزنٹ ویلیو اس ایک پاسبل آؤٹ کم کی آ گئی. اس کے بعد آپ نے نیٹ پریزنٹ ویلیو دوسری پاسبل آؤٹ کم کی نکالنی. اس طریقے سے آپ نے ہر پاسبل آؤٹ کم کی 9 این پی وی جو ہے نا وہ آپ نے کیلکولیٹ کر لینی ہے, جو کہ آپ کے پاس یہ آ جائیں گی 9 پاسبل کیش فلو سیریز کی. یہ نیٹ پریزنٹ ویلیو آ گئی ہے. ابھی جو جوائنٹ پروبیبلٹی آپ نے نکالی تھی اس کو اس نیٹ پریزنٹ ویلیو سے آپ نے ملٹیپلائی کر لینا ہے, تو آپ کے پاس ویٹڈ ایوریج جو نیٹ پریزنٹ ویلیو ہے وہ آ جائے گی, جو کہ 116 ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نیٹ پریزنٹ ویلیو ان ٹرمز آف پروبیبلٹی کیش فلوز کا آپ نے یہ کیلکولیٹ کر لیا ویٹڈ ایوریج. ٹھیک ہے, ابھی ہم نے ایکسپیکٹڈ ویلیو پہلے نکالا تھا, تو ابھی ہم نے اس میں جو انویسٹمنٹ پروجیکٹ ہے اس میں ہم نے نیٹ پریزنٹ ویلیو کیلکولیٹ کی. ابھی ہمیں نیکسٹ کیا ہے, اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہم نے کیلکولیٹ کرنی ہے. تو اسٹینڈرڈ ڈیویشن کیا ہے کہ ہر پاسبل آؤٹ کم کی کیا ہے وہ آپ کی این پی وی ہر پاسبل آؤٹ کم کی, جیسے کہ فرسٹ کی کیا تھی 909, اس سے جو ویٹڈ ایوریج ہے وہ آپ نے مائنس کرنی ہے, کیونکہ ہم نے ویریئنس نکالنا ہے. تو ویریئنس نکال کے تو اس کے بعد ہم اس کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن نکالیں گے تو ہمیں وہ پتہ چلے گا. تو وہ ہر آؤٹ کم کا آپ نے ویریئنس نکالنا ہے اور اس کی پروبیبلٹی سے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے اور اس کو پھر ایڈ کرتے جانا. تو یہ 9 کا اس طریقے سے آپ نے ویریئنس نکال لیا اور اس کا اسکوائر روٹ لیں گے, تو آپ کے پاس جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن ان سب کی آ جائے گی $444. تو کیا کہہ رہے کہ راؤنڈنگ ٹو دا نیئرسٹ ڈالر دا پروجیکٹ ہیز an expected value of net present value of $116 and a standard deviation of $444. Although the mathematical calculation of the standard deviation is feasible for simple cases, it is not for complex situation. Here one should resort to simulation to approximate the standard deviation. اچھا, ابھی اس کے بعد یہ سیمولیشن ہے. ہم یہ چیپٹر 14 کا پارٹ 1 جو ہے نا وہ یہاں تک کمپلیٹ کرتے ہیں, اور دوسرے پارٹ میں پھر ہم اس کو فردر لے کے چلیں گے. اس میں کچھ کنسیپٹ ہیں, آپ نے اس کو گیدر کرنا ہے سلولی, لیکن سارے اس میں جو کنسیپٹ ہیں دے آر بیسڈ آن دا کنسیپٹ یو ہیو اچیوڈ بیفور, تو اس کو ضرور آپ نے ریوائز کرنا ہے, تو پھر یہ آپ کو پراپرلی جو اس کی سمجھ آنا شروع ہوگی. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگر کوئی کویسچن ہو تو کمنٹس میں کیجیے گا. اللہ حافظ.